شروع میں وہ خفیہ جاسوس تھے، ان کے بارے میں کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا، مگر وزیر اعظم اسرائیل بن گوریان کی زبان پھسل جانے سے اچانک لفظ موساد نکل پڑا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نیسٹ کے اجلاس میں کہا جانے والا یہ لفظ اخبارات میں بھی چھپ گیا۔ اسرائیل جیسے ملک میں جہاں ملٹری سینسرشپ رائج تھی، کسی کو یہ لفظ زبان پر لانے یا اخبار یا رسالے میں چھاپنے کی جرت ہی نہیں ہو سکتی تھی، مگر جب وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں اس کا ذکر کر دیا تو پھر اخبار میں اسے چھاپنے کی ممانعت ختم ہو گئی۔ 1980 میں ایک اخبار کی رپورٹ نے اس تنظیم کے اس دور کے صدر کے نام کا انکشاف کر دیا تو اس کا ایگریڈیشن کارڈ ہی ضبط کر لیا گیا۔ اسرائیل کی جدید ریاست کے ابتدائی دنوں میں بطور ایک ریاستی آرگن کے یہ اپنی بے حد پر اسرار سرگرمیوں میں مصروف رہتی تھی، مگر اس کا نام سرگوشیوں میں ہی لیا جا سکتا تھا۔ جیسا کہ ایک بار مخائم بیگم نے کہا تھا کہ جنگ کی طرح جاسوسی بھی پر اسراریت کے ماحول میں کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہے، یا یوں کہیے کہ اخفاء جاسوسی کا ایک اہم عنصر ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو خفیہ رکھ لینا۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد صہیونیوں نے دنیا کے نقشے پر اسرائیل کو دوبارہ جگہ دلانے کے لیے جو آخری لڑائیاں لڑی وہ زیادہ تر گہری چالوں کا ہی نتیجہ تھیں۔ یہ کہنا بیجا نہیں ہے کہ اس نئی ریاست کا وجود یہودیوں کی پرائیویٹ فوجوں اور ان کی سیکرٹ سروس کا مرہون منت تھا۔ ان کی زیر زمین فوجی کارروائیوں نے اسرائیل کو ایک قوم بنا کر کھڑا کیا۔ برطانیہ لیگ آف نیشنز کی جانب سے ملے ہوئے مینڈیٹ کے تحت مشرق وسطی کے جن علاقوں کا انتظام و انصرام کر رہا تھا، وہاں کی پرائیویٹ یہودی فوجوں نے اپنی خفیہ چالوں کے ذریعے دنیا بھر کے تارکین وطن یہودیوں کو سمگل کر کے یہاں پہنچانا شروع کر دیا۔ یہ کارروائی خاص طور پر 1940 کے عشرے میں کی گئی۔ یہ بنیادی طور پر عربوں کی سرزمین تھی جہاں دھڑا دھڑ یہودیوں کے گروہ لا کر بسائے جا رہے تھے۔ برطانوی فوج اس انسانی سمگلنگ کو روکنے کے لیے بہترین کوششیں بروئے کار لاتی رہی، مگر اسے کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوششیں نیم دلانہ تھیں، یعنی برطانوی فوج کے اندر بھی ان کے ایجنٹ موجود تھے اور ہمسایہ عرب ممالک میں بھی ان کے خفیہ آدمی اہم عہدوں پر مامور تھے۔ زیر زمین رہ کر کام کرنے والی یہودی ملیشیا کو درکار اسلحہ سمگل ہو کر پہنچ رہا تھا۔ ان نیم عسکری تنظیموں کو نئی قائم ہونے والی ریاست کی ہراول فوج کی حیثیت حاصل ہونے والی تھی اور وہ مستقبل میں بڑے پیمانے پر ہونے والی مزاحمت کے مقابلے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ اس منصوبے سے اختلاف کرنے والے متعدد مخالفین کو خفیہ تنظیموں نے ٹھکانے لگا دیا اور جو بچ گئے ان کی کڑی نگرانی کی جانے لگی۔ مقبوضہ فلسطینی علاقہ تقریباً میدان جنگ کی سی کیفیت میں تبدیل ہو گیا، جس کی بنیادی وجہ تحریک حماس کی جانب سے اسرائیلی سرحد پر تعینات ایک یہودی کرنل نسیم طولادینو کو اغوا کرنا اور یہ دھمکی دینا تھا کہ اگر تحریک حماس کے بانی شیخ احمد یاسین کو رہا نہ کیا گیا تو وہ اس کو جان سے مار ڈالیں گے۔ اسرائیل نے اس معاملے کو سلجھانے کے لیے کچھ وقت مانگا، لیکن حماس نے اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنانے میں جلد بازی کی اور اس فوجی انسپیکٹر کو قتل کر دیا۔ اس کے فوراً بعد ہی اسرائیلی حکومت نے تحریک حماس کے لیڈروں کو اور ارکان میں سے 418 کو جلا وطن اور 1600 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ان کو قید میں ڈال دیا گیا اور یہ کارروائی اسرائیلی افسر کا تحریک حماس کے مسلح گروپ کے ذریعے قتل کیے جانے کے رد عمل میں ہوئی۔ حکومت کی طرف سے جاری شدہ ایک بیان میں کہا گیا کہ اسرائیلی شہریوں کو ڈرانے دھمکانے اور قیام امن کی کوششوں کو ناکام بنانے کی غرض سے ہونے والی اندھا دھند پرتشدد کارروائیوں کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ فوری طور پر 2 اسلامی بنیاد پرست تنظیموں حماس اور جہاد اسلامی کے سرگرم کارکنوں کو جلا وطن کر دیا جائے اور جلا وطنی کی یہ مدت 2 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اور اس بیان میں مزید یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ ایسے جلا وطن کیے گئے ہر شخص کو یہ حق ہوگا کہ وہ اپنے خاندان کے کسی فرد یا کسی وکیل کے ذریعے 60 دن کے اندر اپیل دائر کرے۔ اسرائیلی فوجوں نے جیلوں میں نظر بند ان مجاہدین کو جلا وطن کرنے کی کارروائی شروع کر دی اور جو مجاہدین زیادہ تر کشعوت، انصار، صحرائے نقب، غزہ، اسقلان اور مغربی کنارے کے جیلوں میں قید تھے ان کو لبنانی حدود کی طرف دھکیل دیا گیا۔ اسرائیلی اخبار ہارٹس نے یہ خبر شائع کی کہ اسرائیل کی فوج اور اس کی انٹیلیجنس نے ایک ایسی تجویز پیش کی ہے جس کے ذریعے تحریک حماس کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکتا ہے۔ وہ تجویز یہ ہے کہ تحریک حماس کی نگرانی میں چلنے والی تمام یونیورسٹیوں، کالجوں، سکولوں، نرسری اور پرائمری اداروں، ہیلتھ کلبوں اور رفاہی سوسائٹیوں کو بند کر دیا جائے۔ ایسی دیگر تنظیموں اور بالخصوص الجمعیت الخیریہ جیسے اداروں کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی جائے۔
नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्तिसाद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। जिला वतन मुजाहिदीन का पहला बयान। जिला वतनों की अपील के उन्वान से उनका पहला बयान शाये हुआ, जिसमें तहरीक हम्मास और तहरीक इंतफादा की मुत्तहदा क़यादत की तरफ से ये बात कही गई कि दोनों ही तहरीकों का इस बात पर मुकम्मल इत्तेफाक है कि दुश्मन फौजों से मुकाबला आराई और जिला वतन भाइयों की वापसी के लिए जिहाद ही वाहिद रास्ता है। इस बयान में कहा गया कि मुत्तहदा इंतफादा तहरीक की शाख अल-क़व्वातुल ज़ारिया यानी लड़ाकू फौजें और तहरीक हम्मास ने इसराइली फौजों से लड़ने और जिला वतन भाइयों की वापसी की खातिर जिहाद के तमाम खुतूत को बाहम तय कर लिया है। तहरीक इंतफादा के फौजी दस्तों अल-क़व्वातुल ज़ारिबा और तहरीक हम्मास के फौजी दस्ते अस-सवाइद-उर-रज़िया ने मुश्तरका तौर पर मैदानी जिहाद के तरीक़ों को तय कर लिया और गासिब इसराइली फौजों के कब्जे वाले इलाकों में धमाके शुरू कर दिए। अक़वाम मुत्तहदा अमन काउंसिल की करारदाद नंबर 799। 18 दिसंबर 1992 को अमन काउंसिल ने अपनी करारदाद नंबर 799 मंजूर की, जिसमें इसराइल से इस बात का मुतालबा किया गया कि वो तमाम ही जिला वतन फ़लस्तीनियों को पूरे अमन व अमान के साथ फौरी तौर पर मकबूजा इलाकों में वापस बुलाए। जनरल सेक्रेटरी ने अपने सियासी नुमाइंदे को कई बार इसराइल भेजा और इस तरह की मुसलसल कोशिशों के बाद इसराइल बमुश्किल सिर्फ 100 जिला वतन अशखास को वापस बुलाने पर राजी हुआ और अमरीका ने अमन काउंसिल को इस बात का यकीन दिलाया कि ये मुस्तकिल हल तलाश करने की जानिब पहला कदम है। क्या इस मामले की वजाहत जरूरी है? इसराइल इस बात को अच्छी तरह जानता था कि अगर हम्मास के 400 से ज़ायद जिला वतन सरगर्म रहनुमाओं को वापस बुला लिया गया तो इसकी तहरीक इंतफादा फिर जोर पकड़ जाएगी और हम्मास को एक नई ताकत मिल जाएगी और फ़लस्तीन के दाखिली महाज में इत्तेहाद की शक्ल पैदा हो जाएगी। इसराइल इस हकीकत से बखूबी वाकिफ था कि हम्मास के दाखिल होते ही फ़लस्तीन की दाखिली सियासत का नक्शा तब्दील हो जाएगा और फिर यासिर अराफात की तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन से इसराइल का अपने मकसद को हासिल करना आसान नहीं रह जाएगा। क्या कोई इस बात की तवक्को कर सकता था कि तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन अमन मुज़ाकरात को ख़त्म करने की तहरीक हम्मास के मुतालबे को तस्लीम कर लेगी, या ये कि तहरीक हम्मास खुद बातचीत करने वाले ग्रुप में शामिल हो जाएगी? बहरहाल इन सवालात का बेहतर जवाब तो वक्त ही दे सकता है। यहूदी नौ आबादियाँ। यहूदी नौ आबादियात का मसला सबसे ज्यादा मौजू का बहस बना, जबकि लिकुड पार्टी ने पूरे तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया कि पूरा फ़लस्तीन इसराइल की सरजमीन है और वो जहां चाहें अपनी बस्तियां आबाद कर सकते हैं, जबकि लेबर पार्टी का कहना था कि सियासी बस्तियों को आबाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन पुरअमन बस्तियों का वजूद इसराइल में क़याम अमन के लिए ज़रूरी है। दोनों ही पार्टियों के बयान में अल्फाज के इख्तलाफात के अलावा और कोई फ़र्क नहीं है। हम इस मौजू पर ज़रा तफसील से रोशनी डालेंगे। मगरबी किनारा और दीगर मकबूजा इलाकों में इसराइली बस्तियों के क़याम को ज़मानी और मकानी एतबार से 3 मरहलों में तकसीम कर सकते हैं और ये तमाम मराहिल एक दूसरे में दाखिल हैं। पहला मरहला। ये मरहला तकरीबन 10 सालों यानी 1967 से 1977 पर मुहित है। इस दौरान लेबर पार्टी की हुकूमत ने आबादकारी के 2 मंसूबों को तरतीब दिया और अमली तौर पर इनको नाफिज किया और इन बस्तियों को दिफाई स्ट्रेटजी और सियासी एतबार से ज़रूरी करार दिया। अशकोल की हुकूमत के दौरान वज़ीर दिफा दायान ने आबादकारी के इन मंसूबों को अमली जामा पहनाया। पहले मंसूबे के तहत वादी उर्दन के साहिली इलाकों में यहूदी आबादियाँ बसाई गईं, जिनमें नक़ब का इलाका, रब्त जलील, मशरक़ी उर्दन की जानिब से मगरबी किनारे के बाहरी इलाके शामिल थे। इन इलाकों में यहूदी बस्तियों को आबाद करके इन्हें पुरअमन इलाके की हैसियत दे दी गई ताकि इन रास्तों से होकर बकिया इलाकों की तरफ आसानी से पहुंचा जा सके और मुस्तकबिल में इन इलाकों को इसराइल में शामिल करने में मुश्किल पेश न आए। दूसरे मंसूबे के मुताबिक 1948 से कायम कुद्स की सड़क को तौसी करने का प्रोग्राम था। चुनाचे शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में बस्तियां आबाद की गईं और इस इलाके में नौ आबाद बस्तियों का कुछ इस तरह नक्शा बनाया गया कि ये बस्तियां बैतुल लहम और बैत खलील में मौजूद यहूदी बस्तियों के साथ मिलकर एक दायरे की शक्ल इख्तियार कर लें ताकि जनूबी किनारे की जानिब जाने वाले अरबों के रास्ते को रोक दिया जाए। अब आता है दूसरा मरहला। इस मरहले की शुरुआत 70 की दहाई के वस्त से हुई और ये मंसूबा तुर्गोश एमोनिम मंसूबे के नाम से मशहूर है।
ابتدا میں اس تحریک نے اپنے آپ کو ایک آئیڈیل اسرائیلی مذہبی اور وطنی تحریک کی حیثیت سے متعارف کروایا، لیکن 1976 میں غوش ایمونیم نے اپنے ابتدائی مقصد سے ہٹتے ہوئے یہودی آبادکاری کی طرف توجہ دینا شروع کر دی، اور 1978 تک اس تحریک غوش ایمونیم نے اس دور میں 125 نئی یہودی بستیوں میں سے 60 بستیوں کو اپنی نگرانی میں آباد کیا۔ اس تحریک نے خلیل میں آباد یہودی بستی کریات رابع کو اپنی نو آبادکاری کی سرگرمیوں کا اہم مرکز بنایا، جہاں وہ مہاجرین و پناہ گزینوں کا استقبال کیا کرتے تھے اور پھر ایک ترتیب سے ان کو آباد کرنے کا پروگرام بناتے تھے۔ تیسرا مرحلہ، یہ مرحلہ 80 کی دہائی کے آغاز سے شروع ہوتا ہے اور اسے طور الضواحی کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ اس دوران شہروں، خاص طور پر تل ابیب اور قدس سے ہٹ کر مضافات میں نئے علاقے تلاش کیے گئے، اور اس کارروائی کو الطرد المرکزی یعنی مرکز سے دوری کا نام دیا گیا۔ اسرائیل کے سرکاری ریکارڈ کے مطابق ان علاقوں میں تقریباً 80% یہودی 1977 میں لیکوڈ پارٹی کے برسر اقتدار آنے کے بعد آباد ہوئے تھے۔ 1992 کے آغاز میں سامرہ یہودا نوآبادیات کونسل نے اعلان کیا کہ مغربی کنارے میں ان کی بستیوں کی تعداد 142 ہے، جہاں 1,12,000 یہودی آباد ہیں۔ مقبوضہ علاقوں کے درمیان ہماری 113 بستیاں ہیں، جن میں 47,000 کی آبادی ہے، اور مختلف شہروں کے اطراف میں 29 بستیاں ہیں، جن میں 65,000 یہودی آباد ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ نے کانگریس کے سامنے ایک رپورٹ پیش کی جس میں شہری مضافاتی علاقوں میں یہودی بستیوں اور یہودی آبادکاری کی تنظیموں کی مجموعی تعداد 180 بتائی ہے، جن میں 97,000 یہودی آباد ہیں۔ رابن کا نیا منصوبہ بنیادی طور پر الون کے منصوبے کے مطابق ہے، لیکن بعد میں بلکہ اس میں لیکوڈ کے منصوبے سے ہٹ کر مزید چند چیزوں کا اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ اس نے مغربی کنارے کو 3 علاقوں میں بانٹ دیا ہے۔ نمبر 1، پرامن نوآبادیاتی علاقے جن کو اسرائیلی حکومت نے الون کے منصوبے کے مطابق اپنایا تھا۔ نمبر 2، ایسی پرامن یہودی بستیاں جو الون کے منصوبے میں شامل نہیں تھیں، لیکن رابن نے لیکوڈ کی پالیسیوں پر عمل کرتے ہوئے ان کو بھی اسرائیل میں شامل کر لیا۔ تیسرے، ایسے سیاسی نوآبادیاتی علاقے جو رابن اور الون کے پروگرام کے مطابق فلسطینیوں کے حوالے کیے جائیں گے۔ کیا امن مذاکرات ناکام ہوئے؟ ریاست ہائے متحدہ امریکہ نے جب امن مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا تو اس نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان مقبوضہ علاقے میں ذاتی حکومت کے قیام کی تفصیلات کو قطعی طور پر طے کرنے کے لیے 31 اکتوبر 1992 کی تاریخ کو آخری حد قرار دیا، لیکن واشنگٹن اور مقبوضہ فلسطین سے آنے والی خبروں میں تضاد تھا۔ بعض نے کہا کہ امن مذاکرات کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے کیونکہ اسرائیلی اور فلسطینی وفد کے درمیان بعض معاملات میں شدید اختلافات ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ تمام معاملات پہلے ہی طے ہو چکے تھے اور یہ امن مذاکرات تو صرف ذاتی حکومت تشکیل دینے کے لیے ایک ڈرامہ تھا۔ امن مذاکرات کی مخالف بعض تنظیموں کا کہنا تھا کہ سری نصیبہ کی قیادت میں یاسر عرفات کے مشیرکاروں کی ایک وفد کی تل ابیب یونیورسٹی میں اسٹریٹجی ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر مارک ہیلک کی سرپرستی میں ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ 1 سال سے بھی زائد مدت تک خفیہ بات چیت ہوئی تھی، اور دونوں فریق ایک مشترکہ امن منصوبے تک پہنچ چکے تھے، اور لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مشترکہ امن پروگرام بالآخر اسرائیل و فلسطین اور تقسیم ارض کے عنوان سے منظر عام پر آیا۔ امن مذاکرات کے مخالفین کا خیال ہے کہ تحریک فتح نے مغربی کنارے اور غزہ پٹی کے علاقوں میں ذاتی حکومت کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے اپنے افراد کو مکمل طور پر تیار کرنا شروع کر دیا ہے، اور اسلامی تحریک حماس کے خلاف تحریک فتح کی حالیہ شدید جنگ دراصل انتفاضہ تحریک کے شعلے کو ٹھنڈا کرنا اور اسے اپنے مقصد کے حصول سے دور کرنا تھا، جبکہ تحریک حماس اور تحریک انتفاضہ دونوں کے مقاصد میں ہم آہنگی تھی۔ بہرحال صحیح فیصلہ تو مستقبل ہی کرے گا، اور ان خیالات کی صداقت کا پورے طور پر انکار نہیں کیا جا سکتا۔ غزہ پٹی اور جریکو معاہدہ۔ واشنگٹن میں اسرائیل کا عرب وفود کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے 10 دور مکمل ہو چکے، لیکن یہ گفتگو کسی فیصلہ کن نتیجے تک نہیں پہنچ سکی تھی کہ اچانک دنیا کو اس بات کا علم ہوا کہ ناروے کے دارالسلطنت اوسلو میں فریقین کے درمیان خفیہ بات چیت کے نتیجے میں چند اصولوں کی بنیاد پر اسرائیلی اور فلسطینی معاہدہ ہو چکا ہے۔ اسرائیلی فلسطینی معاہدے کی بنیادوں کا اعلان۔
اس معاہدے کے انگریزی مسودے کا ترجمہ پیش خدمت ہے، جس میں خاص طور پر ان بنیادوں کا ذکر ہے جن کے مطابق مقبوضہ علاقے میں فلسطینیوں کی ذاتی اور عبوری حکومت کا اعلان ہوگا۔ اسرائیلی حکومت اور فلسطینی قوم کے نمائندوں کا اس امر پر اتفاق ہے کہ اب باہمی مقابلہ آرائی اور کشمکش کے طریقے کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور ہمیں ایک پرامن اور باعزت زندگی گزارنے کے لیے ایک دوسرے کے سیاسی و قانونی حقوق کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم متفقہ سیاسی عمل کے ذریعے باہم ایک مستقل، مکمل، عادلانہ اور پرامن سمجھوتا کر لیں، اور یہ ایک تاریخی سمجھوتا ہوگا۔ چنانچہ درج ذیل بنیادوں پر دونوں نے اتفاق کیا ہے۔ دفعہ نمبر 1، مذاکرات کا مقصد۔ مشرق وسطی میں قیام امن کی کوششوں کے سلسلے میں اسرائیل و فلسطین مذاکرات کے دیگر اہم مقاصد میں ایک بڑا مقصد مقبوضہ علاقے میں ذاتی اور عبوری فلسطینی حکومت کا قیام ہے۔ اس عبوری مدت کے دوران امن کونسل کی قرارداد 242 اور 338 کی روشنی میں اس مسئلے کا مستقل حل تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبوری حکومت مکمل طور پر قیام امن کی کوششوں کا اٹوٹ حصہ ہے، اور فلسطینی حکومت کی آخری شکل طے کرنے کے ضمن میں ہونے والے مذاکرات کا لازمی نتیجہ امن کونسل کی قرارداد 242 اور 338 کا عملی نفاذ ہے۔ دفعہ نمبر 2، عبوری حکومت کا دائرہ عمل۔ یہ عبوری حکومت ان اصولوں کی روشنی میں کام کرے گی جن کا اس معاہدے میں ذکر ہے۔ دفعہ نمبر 3، انتخابات۔ نمبر 1، مغربی کنارے اور غزہ پٹی کے علاقوں میں آباد فلسطینیوں کو جمہوری اصولوں کے مطابق اپنی مرضی کی حکومت قائم کرنے کی پوری آزادی ہوگی۔ فلسطینی کونسل کو منتخب کرنے کے لیے بین الاقوامی مشاہدین کی نگرانی میں یہاں آزاد، عمومی اور براہ راست انتخابات کرائے جائیں گے، جبکہ داخلی نظم و انتظام کو فلسطینی پولیس دیکھے گی۔ نمبر 2، انتخابات کے شرائط و تفصیلات اس پروٹوکول میں شامل ضمیمہ نمبر 1 کی روشنی میں طے کیے جائیں گے، اور اس کے مطابق عبوری حکومت کے قیام کے 9 مہینے کے اندر انتخابات کے مرحلے کو پورا کر لیا جائے گا۔ نمبر 3، اور یہ انتخابات فلسطینی عوام کے جائز مطالبات اور قانونی حقوق کا اعتراف کرنے کی طرف پہلا قدم ہے۔ دفعہ نمبر 4، حکومت۔ اس منتخب مجلس کے دائرہ کار میں چند معاملات کے استثناء کے ساتھ مغربی کنارے اور غزہ کے علاقے شامل ہوں گے۔ دونوں فریق مغربی کنارے اور غزہ پٹی کے علاقوں کو جغرافیائی اعتبار سے ایک تسلیم کرتے ہیں، اور اس عبوری حکومت کے دوران اس کی وحدت کی پوری حفاظت کی جائے گی۔ دفعہ نمبر 5، عبوری مدت اور انتہائی شکل سے متعلق مذاکرات۔ نمبر 1، غزہ پٹی اور اریحہ کے علاقوں سے یہودی فوجیوں کے انخلاء کے فوراً بعد عبوری مدت کے 5 سال کا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ نمبر 2، انتہائی شکل سے متعلق مذاکرات جتنی جلد ممکن ہو شروع کیے جائیں گے، اس طرح کہ یہ مذاکرات کے اسرائیلی حکومت اور فلسطینی عوام کے نمائندوں کے درمیان تیسرے سال کے آغاز میں لازماً شروع ہو جائیں گے۔ نمبر 3، بعد کے ان مذاکرات میں باقی مسائل پر بات چیت ہوگی، جن میں قدس پناہ گزینوں، یہودی نوآباد بستیوں، قیام امن سے متعلق پروگراموں، سرحدوں کی حد بندی، پڑوسی ملکوں سے باہم تعاون و تعلقات کی شکلوں اور دیگر اہم امور پر گفتگو ہوگی۔ نمبر 4، دونوں فریقین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ اس انتہائی شکل کو طے کرنے سے متعلق مذاکرات کے نتائج کا عبوری مدت کے دوران قائم ذاتی حکومت پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ دفعہ نمبر 6، حکومتی و انتظامی امور کی منتقلی۔ نمبر 1، اس معاہدے کے اعلان کے ساتھ ہی غزہ اور اریحہ کے علاقوں سے فوجوں کے انخلاء اور حکومت کی منتقلی کا کام شروع ہو جائے گا، اور اسرائیل کی فوجی حکومت اس علاقے کے نظم کو فلسطین کی عبوری حکومت کے ذمہ داروں کے سپرد کر دے گی، اور حکومت کی منتقلی کا یہ مرحلہ منتخب کونسل کے قیام تک پورا کر لیا جائے گا۔ نمبر 2، اس معاہدے کے اعلان کے بعد سے ہی یہ عملی طور پر نافذ ہو جائے گا، اور غزہ اور اریحہ کے علاقوں سے انخلاء کا عمل شروع ہو جائے گا۔ غزہ اور اریحہ کی اقتصادی ترقی کے پیش نظر ابتدا میں صرف درجہ ذیل میدانوں میں اختیارات فلسطینیوں کے حوالے کیے جائیں گے۔ تعلیم و ثقافت، صحت و حفظان صحت، اجتماعی امور، براہ راست ٹیکس، سیاحت کے میدان شامل ہوں گے۔ معاہدے کے مطابق فلسطینی حکومت تدریجاً اپنی فلسطینی پولیس فورس کو تشکیل دے گی۔ منتخب مجلس کی تشکیل سے قبل فریقین کو باہم اقتدار اور اضافی ذمہ داریوں کو منتقل کرنے کا اختیار ہوگا۔ دفعہ نمبر 7، نمبر 1،
اسرائیلی اور فلسطینی وفد عبوری مدت کے لیے ایک معاہدے پر باہم گفتگو کریں گے جو عبوری معاہدہ کہلائے گا۔ نمبر 2، عبوری معاہدے کے تحت فلسطینی مجلس کی حیثیت، اس کے ممبروں کی تعداد، اسرائیل کی فوجی حکومت اور شہری انتظام سے متعلق اختیارات کو فلسطینی کونسل کے سپرد کرنے جیسے معاملات بھی طے کیے جائیں گے۔